جو اپنے پیر کو سنایا کرتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا ایک کلام آ گیا ہے ذہن میں، مگر آپ کی ہر شعر پہ توجہ، آپ کی داد چاہوں گا. پیسے تو بہت ملتے رہتے، مگر اس سبحان اللہ اگر داد دیں گے آپ تو اور مزہ آئے گا. سبحان اللہ. قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پہ آیا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے سمایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، اج رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، رحمان ملا ان کے صدقے. کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، ان کا تو شعار کریمی ہے. سبحان اللہ. یہ ہماری کچ کلائی ہے کہ ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا ہے. میرے حضرت بولتے تھے میاں، ایک بچہ جب روتا نا تو اللہ تعالیٰ ماں کے دودھ کا خون کا دودھ بنا دیتا ہے. وہ تڑپ کر مانگتا نا اللہ سے جب روتا ہے. تو ہم کو اتنا بھی نہیں آتا، مانگو تو مانگنے کا سلیقہ بھی سیکھ لو، نادان کیا نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے پاس. یہ ان کا شعار کریمی گے، مائل بکرم گیر گے گے. جب یاد کیا میں نے ان کو، جب یاد کیا میں نے ان کو، آ پائی گئے تڑپایا نہیں، آ پائی گئے، آ پائی گئے. صلی اللہ پائی گئے. جو دشمن جاتے ان کو بھی دی تم نے اما اپنوں کی طرح. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. ہے کیا کوئی ایسا؟ بتاؤ میرے کو. جو دشمن جاتے ان کو بھی دی تم نے اپنوں کی طرح. یہ عفو و کرم اللہ اللہ،
یہ فضل و کرم اللہ اللہ یہ خلق کسی نے پایا نہیں یہ افضل و کرم اللہ اللہ یہ خلق کسی نے پایا نہیں. اور یہ بھی شعر سننے کے قابل ہے. تصور کر لیجئے اپنے اپنے آپ تاج الدین کا کر لیجئے, آپ اپنے پیر کا کر لیجئے, آپ اپنے اپنے پیر کا کر لیجئے, سرکار کا کر لیجئے. وہ رحمت کیسی رحمت گئے مفہوم لو مفہوم سمجھ لو رحمت کا. وہ رحمت گئے رحمت گئے مفہوم سمجھ لو رحمت کا. اس کو بھی گلے سے لگایا گئے. اب وہ جملہ یاد آتا سرکار کا, برے اچھے اچھے ادھر ادھر برے برے ادھر ادھر, ہو اس کو بھی لگایا اس کو بھی گلے سے لگایا گے. جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں اس کو بھی گلے سے لگایا گے. جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں. رحمت کا بھرم بھی تم سے شفقت کا بھرم بھی تم سے. رحمت کا بھرم بھی تم سے شفقت کا بھرم بھی تم سے. ٹھکرائے ہوئے انسان کو بھی ٹھکرے ہوئے انسان کو بھی تم نے تو کبھی ٹھکرایا نہیں. ٹھکرے ہوئے انسان کو تم نے ٹھکرے ہوئے انسان کو تم نے تو بھی کبھی ٹھکرایا نہیں. دل بھر گئے منگتوں کے لیکن حضور دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری. دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری. جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جو آیا اسے بھر بھر کے دیا. محروم کبھی لوٹایا نہیں. جو آیا اسے بھر بھر کے دیا. جی بابو یہ تاج الدین ہے. ہاں الدین نے کہا ہے دینے پہ آئے تو ایسا دیتے کہ کوئی چھین نہیں سکتا, اور وہ جسے نہ دینا چاہے تو پھر اسے کوئی دے بھی نہیں سکتا. پھر ہو جو آیا اسے بھر بھر کے دیا. محروم کبھی لوٹایا نہیں. اس محسن اعظم کے یوں تو ایک شعر ہے
سرکار کی شان میں. سبحان اللہ. آہا میرے آقا کی کیا شان ہے. خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی. بے شک حق. سبحان اللہ. ہو خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی. ہم ان کے گئے گھبرائے کیوں. ہم ان کے گئے پھر گھبرائے کیوں. کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں. ہم ان کے گئے پھر گھبرائے کیوں. کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا. اور مقطع کا شعر ہے, توجہ کا طالب ہوں. اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان گے. اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان گے. قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا پر جتایا نہیں. قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا پر جتایا نہیں. میاں ایک ایسی بارگاہ ہے پیر کی, بزرگان دین کی, سبحان اللہ. آپ کسی سے لیں گے تو وہ کبھی بول بھی دیں گا ابے جاؤ میں نے تیرے کو دیا تھا. مگر یہ تو ایسی بارگاہ ہے, ابے خود ہی بولتے ہیں کہ جھولی لے اور مانگنے کی توفیق بھی دیتے, جھولی بھی دیتے, پھر بھیک بھی دیتے, اور پھر احساب بھی نہیں جتاتے کہ ہم نے دیا تیرے کو. یہ بولتے ہی نہیں کہ میں نے دیا کر کے. یہ کرم ہے ان کا. کیا کس کس طرح سے تیرے لطف و کرم کو پوجوں. ایک ایک خطا پہ میری 100 تیری عطائیں. ایک ایک خطا پہ میری 100 تیری عطائیں. اور کس کس طرح سے تیرے لطف و کرم کو پوجوں. ایک ایک خطا پہ میری 100 تیری عطائیں. ایک ایک خطا پہ میری 100 تیری عطائیں. میں روز گناہ کرتا ہوں وہ روز بخش دیتا ہے. میں عادت سے مجبور ہوں وہ رحمت سے مشہور ہے. وہ کرم کرنے پہ آئے نا تو پھر کسی عین کی پابند نہیں دین ان کی. وہ چاہتے ہیں تو خطاؤں پہ بھی عطا کرتے ہیں. یہیں حیدرآباد کے شاعر حضرت کامل کہتے ہیں کہ منظور نظر کون ہوا اس کی خبر کیا. وہ فضل پہ آ جائے تو پھر عیب و ہنر کیا. کامل کو در یار کے سجدوں سے نہ روکو. قربان ہو جہاں دل وہاں قیمت سر کیا. زاہد تو یہی پڑا ہوا شرک بدعت میں یہاں کروں کہ یہاں کروں. شیطان نے یہاں کروں کے چکر میں چپا چپے پہ کرا. اس نے تیل بھر بھی نہیں چھوڑا اس کے چکر میں. مگر ایک ہم ہیں یہاں جھکے ایسا جھکے کہ اب کوئی دوسری جگہ جھکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بارگاہ ایسی کہ یہاں جھک گیا تو پھر اس کو کسی رئیس کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جو یہاں جھکا وہ سرخرو ہو گیا. اور جس کو یہاں جھکنا نہیں آیا نا میاں سمجھ لو پھر اس کو جو جس کو یہاں جھکنے نہیں آتا نا تو پھر اللہ کو بولے کہ وہ میں اپنے مقام یار کو رکھ کر نہیں ملا. حضرت وطن صاحب قبلہ فرماتے ہیں اپنے مقام یار کو رکھ کر نہیں ملا.
کعبے کو جا کے حاجی کہا آیا تو کیا ہوا؟ بہت سارے چکر مار کے آ جاتے ہیں. پروف ملا کے تیرے کو؟ اور مگر شاعر کہتا ہے کہ مرشد پاک کے چہرے کی تلاوت کی ہے. اچھا بات ہے صاحب. سبحان اللہ. مرشد پاک کے چہرے کی تلاوت کی ہے. ہم مریدوں نے ہمیشہ یہ عبادت کی ہے. ہم مریدوں نے ہمیشہ یہ عبادت کی ہے. ارے دست مرشد کو ید اللہ سمجھ کر تھاما. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. دست مرشد کو ید اللہ سمجھ کر تھاما. شکل مرشد میں محمد کی زیارت کی ہے. جس کو یہاں دیکھنے نہیں آتا نا تو وہ یہاں بھی نابینا ہے, وہاں بھی نابینا ہے. دیکھنا ہے تو یہیں دیکھ. دیکھنے کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ. ہاں ہاں ہاں. ایک شعر اور یاد آ گیا. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میری زست کا مقصد تیرے دید کی سرفرازی. کیا بات ہے. سبحان اللہ. حافظ صاحب, میرے زست کا مقصد تیرے دید کی سرفرازی. ابھی میاں میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ہم نماز میں دیداری کرنا نہیں آ رہا تو پھر کیا فائدے کا. کیا بات ہے. اسے مولانا سے پوچھو کس کی نماز پڑھا رہا ہو. اجی اپنی نیت باندھتا وہ کہ الگ سے کوئی نیت ہے کیا؟ وہ کیا بولتا؟ نیت کی میں 2 رکعت نماز. میں بولتا کہ پیچھے والے کی پڑھانے کے لیے بولتا کیا؟ وہ اپنی پڑھ رہا, ہم اپنی پڑھ رہے. کوئی دیکھ کر بولا, وہ صوفی سرمست نے کہا تھا اس کی نیت بولے امام کی میرے قدموں کے نیچے. کیا بات ہے. امام کی نیت میرے قدموں میں. وہ بادشاہ نے بولا بولے کیوں, کیسا کیا؟ پوچھو بولے اس سے. اس نے نیت کرنے کے پہلے نیت کرا کہ بادشاہ آیا ہے, اچھی قیرت کروں گا تو میرے کو مال و دولت دے گا. اس کی نماز ہے کیا بولے؟ ابے وہ دونوں جہاں کا بادشاہ ہے, جس نے اس کو بادشاہ بنایا وہ تیرے کو بھی بنا دے گا. کیا بات ہے. بے شک. اس کے وہ ایسی بارگاہ ہے کہ اس سے کئی بڑے بڑے بادشاہ اس کی بارگاہ میں جھکتے, کیونکہ بنانے والا تو وہی ہے نا. بے شک حق ہے. بنانے والا کون ہے؟ اکبر بادشاہ کہتا تھا اے خالق تو نے مجھے بادشاہ بنایا مگر میں تیری بارگاہ میں فقیر ہوں, تو میرا بھی بادشاہ ہے. بے شک. بے شک. ابھی یہاں یہ لوگ یہی سمجھ رہے کہ بادشاہ بادشاہ. اجی وہ بادشاہ تو اس کے در سے بٹ رہی ہے, خیرات ہے اس کے در کی. سبحان اللہ. وہ جس کو چاہے ادنا سے اعلیٰ کر دے, وہ جسے چاہے اعلیٰ سے ادنا کر دے. کیا بات ہے. بے شک. ہم نے اپنی خواہش رکھنا چاہیے اچھی. خواہش اچھی ہے, نیت اچھی تو نتیجہ اچھا. بے شک. سبحان اللہ. اب یہاں ہی مرشد میں دیکھنے نہیں آ رہا تو پھر کیا دیکھیں گا ادھر ادھر. بہت گہری بات ہے یہ جو باتیں میں بول رہا ہوں. ہمارے حضرت جانتے ہیں یہ کنجی لگا کر دی جاتی, تالے لگا کر, کیونکہ ایک رات میں مسلمان بھی ہوتے لوگ اور ایک رات میں کافر بھی ہو جاتے. بے شک. سمجھ میں آیا تو مومن ہوتے. اور یہ جو بات میں بول رہا ہوں یہ میرے باپ کی نہیں ہے, یہی عقیدہ بابا تاج الدین کا تھا, یہی عقیدہ صابر پاک کا ہے, یہی عقیدہ حضور حضرت بابا فرید کا ہے, یہی عقیدہ حضرت حضور غوث اعظم پیرانے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان علم لدنی کس کو بولتے میاں؟ چلو آج بہت اچھی بات آ گئی تو ذہن میں بول رہا ہوں. ان کے سامنے میں بول نہیں سکتا مگر کرنٹ ادھر سے مل رہا ہے کہ دریا خاک میں مل کر ہی گلے گلزار ہوتا ہے. کہ کیا ہے کہ دانہ خاک میں مل کر ہی گلے گلزار. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر مرتبہ چاہے, کہ دانہ خاک میں مل کر ہی گلے گلزار ہوتا ہے. سبحان اللہ. اجی ایک دانے کو ڈالو خاک میں تو وہ پھر کئی پھل دیتا نا, بے شک. 1000 پھل دیتا ہو. بے شک. ایک بویا تھا نا, 1000 کیسے لے کر دے؟ مگر تو اپنی ہستی کو مٹانا ہی نہیں آ رہا. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر مرتبہ چاہے. اگر مرتبہ چاہتا ہے تو اپنے آپ کو مٹا دے. بولے بزرگان دین دیکھنے نہیں آ رہا اپنے پیر میں تو نابینا ہے وہ. ان میں لدنی بول رہا تھا میں, وہ سینہ با سینہ ملا. بے شک. سبحان اللہ. وہ سینہ با سینہ ملا, وہ کتابوں سے نہیں ملا. تو نے پی کتابوں سے, میں نے پی نگاہوں سے, فرق ہے بہت وائز تیرے میرے پینے میں. بے شک. سبحان اللہ. نگاہ سے جو پلا دی جاتی ہے وہ اترتی نہیں, سبحان اللہ. جو گلاسوں سے پیتے ہیں وہ اتر جاتی ہے. رات بھر جام پینے سے کیا فائدہ,
رات گزری تو ساری اتر جائے گی، تیری نگاہوں سے پی ہے خدا کی قسم، عمر ساری نشے میں گزر جائے گی۔ کیا یہ ایسی شراب ہے، اس کو جب پی لینا آدمی، یہ علم لدنی ہے۔ یہ کہاں سے ملا؟ سینہ بہ سینہ سرکار نے حضرت علی کو سینے سے لگایا، سبحان اللہ، حق بات۔ پھر حضرت علی نے امام حسین کو سینے سے لگایا، پھر جب مولا حسین اپنے خیمے سے نکلے، جب آپ جنگ کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا بستر سے اور اپنے گلے لگایا، اور وہ علم لدنی عطا کی جو سینہ بہ سینہ ہمارے تک، ہمارے پیر تک آیا، وہی علم لدنی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سینہ بہ سینہ ملا، کتابوں سے نہیں ملا۔ سر مولا مصطفیٰ جو لائے ہے، خاص گاں سینہ بہ سینہ پائے ہے، یہ وہ علم لدنی ہے۔ یہ اگر نہیں سمجھ میں آیا تو پھر کائے کا پیری مریدی ہونا، اور کائے کا مرید ہونا، اور کائے کا پیر ہونا۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت پیاری اگر یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے نا آپ کے، تو آپ کی زندگی بن جائے گی قسم خدا کی۔ بے شک، امام حسین کو جب آخری آپ کے گردن پہ رکھا نا اس نے چھری، تو اس نے بولے آدھی کٹی نا، آدھی کٹ گئی نا، بولے اب بھی وقت ہے، بولے یزید کی بیعت کر۔ تو امام حسین نے کہا بھئی تجھے معلوم آدھی کٹ گئی، حسین تو فنا ہو گیا ہے، لا الہ واہ واہ، بنیاد لا الہ ہے حسین، حقا کے بنا لا الہ، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ فنا ہو گئے تھے وہ، تو اس کو دیکھ رہا، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، جو یار کو دیکھ رہا اس کو احساس کہاں ہوگا؟ بے شک، سبحان اللہ۔ مگر لوگ تھیوری پوچھتے بھی ہیں، ایسے لوگ ہیں آج کل کے کہ بولتے ثبوت دے، تو چلو سورہ یوسف پڑھو، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سورہ یوسف میں ہے کہ یوسف کا حسن دیکھو سیب کاٹو، تو عورتوں نے کیا کرا؟ سیب کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی، تو ان کو اپنی انگلیاں کاٹنے کا بھی احساس نہیں ہوا۔ تو جو حسن ظاہری تھا اس کا یہ عالم تھا کہ انگلی کاٹنے کا پتہ نہیں چلا، تو جو حسین اللہ کو دیکھ رہا تھا ان کو کہاں سے احساس ہوگا؟ یہ ہے فنا فی اللہ کی منزل، فنا فی رسول، فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ۔ بے شک، سبحان اور اللہ۔ تینوں منزل ایک میں میرے پیر و مرشد بولتے تھے، فنا فی شیخ ہو جانا ہی فنا فی رسول ہے، اور فنا فی رسول ہو جانا ہی فنا فی اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مجھے ادھر بیان کرنے کا مقصد نہیں تھا، اصل بات لکھ لی تو بول دیا، کیونکہ یہ تو بڑے اچھے مقرر ہے، اللہ ان کی خاک بھی بنا دے ہم کو تو بہت ہے، یہ بہت اعلیٰ۔ ایک بار ان کے پسند کا ایک کلام سناتا ہوں میں آپ کو، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بعدد کل شان۔ تو نے میں خانہ نگاہوں میں چھپا رکھا ہے، تو نے میں خانہ نگاہوں میں چھپا رکھا